ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ اس آیت مبارکہ کے تحت مفسرین کرام نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بڑا ہی پیارا واقعہ نقل فرمایا۔ خصوصیت کے ساتھ صاحب کنز العمال نے اس واقعے کو لکھا، اور واقعہ یہ ہے کہ ایک صحابی حضرت عبید ابن عمیر ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ اے ام المؤمنین، آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صبح دیکھی ہیں، شامیں دیکھی ہیں، آپ اللہ کے نبی کے ساتھ جلوت میں رہیں، خلوت میں رہیں، سفر میں رہیں، حضر میں رہیں، سب سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا وقت گزرا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے، ایک بیوی اپنے شوہر کے ظاہری باطنی تمام تر حالات سے واقف ہوتی ہے۔ تو عرض کی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ آپ نے اپنی حیات مبارکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سب سے عجیب تر بات دیکھی ہو وہ بتا دیں، کیونکہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے زیادہ رہی ہیں۔ تو پہلے تو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا خاموش رہیں۔ اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد آپ نے لب کشائی فرمائی اور فرمایا، عبید، ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رات میں مجھ سے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، آج مجھے میرے حال پر چھوڑ دو، میرا جی چاہتا ہے کہ میں آج پوری رات رب کی عبادت کروں، دل بھر کے جی بھر کے عبادت کروں۔ فرماتی میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، جس میں آپ کی خوشی اس میں میری بھی خوشی، یا رسول اللہ جس میں آپ راضی اس میں میں بھی راضی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، اللہ کے نبی نے وضو فرمایا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو سے فارغ ہوئے تو مصلی پر نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے۔ اللہ کے نبی جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے تو مصلی پر نماز پڑھتے پڑھتے حالت قیام میں اتنا روئے کہ آنسوئے مبارک سے اللہ کے نبی کی گود مبارک تر ہو گئی۔ پھر اللہ کے نبی رکوع میں اتنا روئے کہ اللہ کے نبی کے اتنے آنسو بہے کہ جو قدموں کی جگہ تھی وہ ساری جگہ گیلی ہو گئی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے تو سجدے میں اللہ کے نبی اتنا روئے، اتنے آنسو بہائے کہ سجدے کی ساری جگہ تر ہو گئی۔ اور سجدے سے فارغ ہو کر کے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیام میں بیٹھے، قعود میں، قاعدے میں بیٹھے، تو اللہ کے نبی اتنا روئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو بہنے کی وجہ سے آپ کی ریش مبارک تر ہو گئی، اور ریش مبارک سے آنسو ٹپک ٹپک کر کے آپ کا دامن مبارک بالکل بھیگ گیا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، میں یہ سب دیکھ رہی تھی، اسی درمیان نماز فجر کی اطلاع دینے کے لیے حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے۔ حضرت بلال نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر روتے ہوئے دیکھا کہ اللہ کے نبی کی ریش مبارک تر ہو گئی ہے، سجدے کی جگہ تر ہو گئی ہے، اللہ کے نبی کی گود مبارک تر ہو گئی ہے، اللہ کے نبی کا دامن مبارک آنسوؤں سے تر ہو گیا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام پھرنے کے بعد حضرت بلال نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ اس قدر آنسو بہا رہے ہیں، اتنا رو رہے ہیں، حالانکہ
اللہ رب العزت آپ ہی کے صدقہ و طفیل سے آپ کی امت کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ ہی کی اجازت سے لوگوں کو جنت عطا فرمائے گا۔ آپ کی شفاعت، آپ کی اجازت، آپ کے اذن کے بغیر کوئی جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکتا۔ اور یا رسول اللہ، آپ ہی کے صدقہ و طفیل سے اللہ تعالیٰ آپ کی امت کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ اور آپ اتنے آنسو بہا رہے ہیں، اس قدر یا رسول اللہ آپ خوف خدا سے رو رہے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا بلال افلا اکون عبدا شکورا، اے بلال کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ ہو جاؤں؟ اور فرمایا، بلال آج رات مجھ پر ایسی آیت نازل ہوئی ہے کہ جو اس میں غور و فکر نہ کرے اس کے لیے تباہی ہے، بربادی ہے، ہلاکت ہے۔ اور وہ آیت کون سی تھی؟ وہ آیت یہی تھی کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بے شک زمین و آسمان کی پیدائش میں اور رات و دن کے آنے جانے میں یہ عقل مند لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ایک اشارے سے نہ جانے کتنے لوگوں کو اللہ رب العزت بغیر حساب جنت میں داخل فرمائے گا، وہ پیارے آقا اس قدر رو رہے، اللہ کے نبی اس قدر آنسو بہا رہے۔ اللہ کے نبی کا رونا، میرے آقا کا آنسو بہانا، یہ تعلیم